السلام علیکم ناظرین، نئی تازی نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ عزیر شفیق بٹی آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم بات کریں گے ایک عظیم الشان صحابی، ایک عظیم المرتبت صحابی، امیر المؤمنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی۔ واقعہ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ذوالحجہ کے اختتام پر نماز فجر کے دوران نماز کی حالت میں مسجد نبوی میں ابو فیروز لولو نے ان پر وار کیا، جس کی وجہ سے شدید زخمی ہوئے اور یکم محرم الحرام کو آپ نے شہادت نوش فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو کھل کر عبادت کرنے کا موقع ملا۔ اس سے پہلے نماز بھی چھپ کر کے پڑھا جاتی تھی، لیکن جب حضرت سید عمر فاروق نے اسلام قبول کر لیا تو پورے عرب میں اعلان کیا کہ اب کوئی ہے جو عمر کو روک سکے اور کوئی ہے جو عمر کی تلوار کو روک سکے اور ہم مسلمانوں کو عبادت کرنے سے، نماز پڑھنے سے روک سکے۔ تو حضرت عمر فاروق کی اسلام لانے کے بعد مسلمان کھل کر عبادت کرنے کے لیے پیرا ہوئے، سب کو کھل کر عبادت کرنے کا موقع بھی ملا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا پورا نام عمر بن خطاب ہے، اللہ کے نبی نے دعا میں مانگا اور اللہ کے نبی کو یہ ثمر عطا کیا۔ پھر حضرت عمر فاروق کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ وہ صحابی جن کو اللہ کے نبی نے حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو کیا ہی شان ہوگی اس سیدنا عمر فاروق کی، جسے الفاروق کہا جاتا ہے، وہ امیر المؤمنین جسے صحیب الرأ کہا جاتا ہے، وہ امیر المؤمنین جو شہید محراب ہے، جسے نماز کی حالت میں شہادت ملی، اور وہ عظیم صحابی کہ جو دنیا میں بھی ایک جنت میں تھا اور اپنی شہادت کے بعد وہ جنت تو پالی، لیکن مدینے میں موجود وہ مسجد نبوی میں جو جنت ہے اس کا حصہ ہے، اور آج بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما ہے۔ تو ہمیں ان ایام کو بھی ضرور پڑھنا چاہیے، ان کے بارے میں ان کو دیکھنا بھی چاہیے، ان کے بارے میں احادیث مبارکہ کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے بارے میں کیا کیا ارشادات فرمائے، اور اللہ کا قرآن ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق نے ہمیں جو سبق دیا اس سے بھی سیکھنا چاہیے۔ ہمیشہ حضرت سیدنا عمر فاروق نے اور ان کے کردار نے، ان کے عمل نے ہمیں عدل، اخلاص اور اسلام میں بے پناہ محبت سکھائی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کرتے ہوئے، ان کی سیرت کو فالو کرتے ہوئے عدل، انصاف، خلوص اور اسلام میں ہر مسلمان کے ساتھ محبت اور بھائی چارے کے ساتھ پیش آئیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن کو بھی ہم عبادت میں گزاریں، اور جتنا ہو سکے ہم درود پاک کا بھی ورد کریں، اور ہر نیکی کا وہ کام کریں جو ہم روزمرہ زندگی میں جن سے دور رہتے ہیں۔ دیجیے اجازت، آپ کا پیارا دوست حافظ عزیر شفیق۔